اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت بڑا سورہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان حق کے اوپر جینا چاہتا ہے، جنت پانا چاہتا ہے، اس بات پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ سورہ نصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اس سورہ کے اندر وہ فضیلت ہے جو آج آپ کو یورپ کی نشاندہی بتا رہی ہے کہ نشاندہی یہ ہے کہ اسلام یہاں آ گیا، چاہے کینیڈا میں چاہے امریکہ میں، کوئی نہیں روک سکتے۔ یہ میرا نہیں بلکہ اللہ کا قرآن چیلنج کر رہا انسانوں کو، اور یہاں اذان ہو رہی ہے امریکہ میں، کینیڈا میں اور یورپ میں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نہ تو تمہارے کو کوئی یہاں پر بدھزم ملے گا، نہ تو ہندوازم ملے گا، نہ کرسچینٹی ملے گی، نہ تو جوئسزم ملے گا، اس واسطے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یورپ میں یہ جو ہے جشن کے طور پہ اور اعلان کے طور پہ اور جو ہے کامیابی کے طور پہ ایک آدمی کو خوشخبری سنائی جا رہی، ایوری سنگل سیکنڈ، ایوری ڈے 5 times 5 prayers ٹائم۔ تو ہر 5 نمازوں کے وقت میں اعلان ہو رہا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ اور ہم یہاں مسلمان آ کے ٹوٹی پھوٹی عبادت، کمزور عبادت کے باوجود، اے اللہ تو ہماری مدد کر، اے اللہ تو ہی ہمارے کو جو ہے کامیابی دے گا، اور اے اللہ تجھ سے ہی مانگتے ہیں، یہ چیلنج دے دیے۔ اب یہ سوال یہ اٹھتا کہ یہ سورہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے وحی کے طور پہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھیجا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 62 کے تھے، 63 میں آپ کو جانا تھا، دنیا سے پردہ کرنا تھا۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ خوشخبری کا، گلیڈ ٹیڈنگس کا یہ سورہ دے دیا اور بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو ہارڈ ٹائم ملا تھا 13 سال یہ مکے کے اندر، آپ ہجرت کرے، آپ کو وطن بے وطن کیا گیا، پھر آپ کامیابی کیے جنگ میں، آپ کو جنگ میں ڈیفنس کرنا تھا، آپ کو اٹیک نہیں کرنا تھا، آپ نے ڈیفنس کیا، مقابلہ کیا کفار سے، جیت گئے۔ مشرکین اور کفار دیکھ لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح پا لیے مکہ میں، آپ مکہ میں آئے اور پورے دشمن اسلام کو معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کے اندر بتا دیا اشارہ کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے۔ 1 سال پہلے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے کوچ کرنے کے وقت کا ہے۔ اب سوچو، یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر 1 بلین لوگ درود بھیجتے ہیں۔ میں دوسرے اس واسطے نہیں کہتا کہ ہر کوئی عبادت نہیں کرتا، لیکن دنیا کے اندر جہاں بھی نماز ہو رہی، کیونکہ نماز ہر جگہ ہو رہی اور ہر کوئی درود بھیج رہا، اس سے بڑی ہستی دنیا میں آئی کیا؟ مجھے بتا دو، چاہے وہ پہلے کے پیغمبر کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کو بھی درود بھیج رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ کو بھی، لیکن پرٹیکولر نام پہلے پریفرنس میں آپ کو، سیکنڈری میں دوسروں کے آئیں گے، اور فرسٹ پریفرنس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیج رہے، آپ کو پیس بھی اپان ہم، آپ کو جو ہے عزت دی جا رہی۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے انسان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملے گی تم کو یہ مکہ کے اندر، اور جو ہے لوگ اتنے جوش آئے، جوش آئے اس میں کہ میرے کو اب اردو الفاظ بھی یاد نہیں رہے، یعنی تیزی سے آئے اور جوش و خروش سے آئے۔ حالانکہ میری اردو گئے گزری ہو گئی، میں بالکل مطالعے سے دور رہا 30 سال تک، تو شوق سے اپنے ہجوم کا ہجوم، لاکھوں کروڑوں انسان داخل ہوئے۔ اللہ بتا دیا مکہ کے اندر، اللہ بتا دیا انڈونیشیا اور پھر ملیشیا میں بعد میں، پھر اللہ بتا دیا افریقہ میں۔ آپ کہیں بھی چلے آئیں، افریقہ میں سب سے زیادہ آج بھی کرسچینٹی سے زیادہ اسلامی ہے افریقہ کے اندر بھی، الحمدللہ، کیونکہ کرسچنس میں گروپس ہے، وہ ایک عقائد کے نہیں ہوتے۔ اسلام کا ایک ہی گروپ ہوتا ہے، وہ ایک ہی اللہ کی قرآن اور ایک ہی اللہ کو ماننے والا اور ایک ہی طرح سے نماز پڑھنے کا۔ ان کے کرسچنوں میں گروپس ہونے کی وجہ سے عبادت کا طریقہ الگ، ان کے چرچ الگ، ان کے جو ہے ٹیمپل بھی بولتے اس کو، جو ہے وہ لوگ جو ہے نا کنگڈم بھی بول لیتے، اور ان کا عقائد میں ہولی اسپرٹ فادر انسان، پھر یا تو خدا کو بیٹا، یا تو پھر یہی انسان کے روپ میں خدا، اس طرح سے ہونے سے ہم میجارٹی میں ہیں افریقہ میں بھی۔ انڈیا میں آ جاؤ، پھر چائنا میں آ جاؤ، اللہ نے ہندوستان میں ہندوازم کو توڑ دیا۔ یہی سورہ کے چیلنج سے کہ 1400 سال پہلے اترا یہ سورہ، اور آج یورپ کے اوپر جو ہے غلبہ پانے کے لیے ادھر رواں دواں ہیں، ادھر اس کا کارواں ہے، ادھر جو ہے یہاں کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آپ سوچ لو، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ آیا، یہ ہمارے مسلم ممالک کو ایسے ابھار کے بتایا، لوگ غور کریں گے بار بار اسلام کی بات کیوں ہو رہی دنیا میں،
9/11 کے وقت میں، پھر اب، یا پھر کبھی بھی کہیں فساد ہوا تو اسلام کی بات کیوں نہیں؟ اور یہ سوچیں گے ایک دن انشاءاللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ منادی چل رہی دنیا میں، کوئی نہیں بریک کر سکتا، اور پورے خدائیں سن رہے سب کے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کا دین پھیلنا تھا قرآن کے اعتبار سے پوری دنیا میں، آج سورہ نصر کے اعتبار سے پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔